ساڈا حال پتا کی ہے؟ ساری اگر کسی کو ماڑی موٹی ناراضگی ہو جائے نا اور راہ چاہتا ہوئے اسی راہ ہی بدل لینے ہاں، اسی گلی میں آ جانے ہاں، اسی منہ پھیر کے لنگ جانے ہاں۔ اللہ اللہ ایویں دے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ 3 دن تو زیادہ کس نال ناراض رہ سکتا ہی نہیں جے۔ کنے دن؟ 3 ہفتے بھی لمبے نے، 3 مہینے بھی لمبے نے، 3 سال بھی لمبے نے۔ ساڈا تے حال ہے کہ 30 سال ہو گئے نے سکے بھرا دا منہ ویکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر جیڑی حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرما رہے نے رضی اللہ عنہ، پہلا کام کی ہے؟ سلام نو عام کرنا ہے۔ افشو السلام، سلام نو عام کرنا ہے۔ بولو کی کرنا ہے؟ سلام نو عام کرنا ہے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اکثر آیا کردا تے جنہوں میں آؤندا تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مینوں لے کے بازار چلے جاندے تے جنہوں کسی دکان تو گزر دیتے آندے السلام علیکم، جنہوں ہور کسی دے کولے گزر دیتے آندے السلام علیکم۔ ایک دن میں آیا تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے طفیل آپ بازار چلیے۔ تے میں آکھیا پیارے عبداللہ بازار جا کے بازار دا چکر لگا کے واپس آ جانے ہاں، لیندے ہے کچھ نہیں، نہ کسی چیز دا ریٹ پوچھیا، نہ جناب پاؤ تو کیتا، کچھ بھی نہیں کر دے، بس ابھی چکر لگا کے واپس آ جانے ہاں۔ تے عبداللہ بن عمر آندے نے او پیارے طفیل تینوں پتہ نہیں میں بازار صرف سلام کرن واسطے ہی جانا۔ کی کرن واسطے؟ بولو۔ میں بازار جانا تے صرف اور صرف سلام کرن واسطے جانا وا۔ اللہ پاک اے دے عوض مینوں نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ بازار صحابہ کرام بازار جا کے لوگاں سلامہ کہہ کے گزر جاندے، اسی مسجد آ کے سلام دینا گوارا نہیں کرتے۔ پہلا کام یہ کرنا کہ سلام نو عام کرنا ہے۔ سلام دے معاملے بخیلی کنجوسی نہیں کرنی، اللہ اللہ۔ تے دوسرا کام یہ کرنا ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ ایدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ ایدہ فائدہ اے ہوئے گا دل صاف ہونگے، دلوں میں میل نکلے گا، ایک دوسرے دی محبت پیدا ہوئے گی، ایک دوسرے دے بارے عقیدت پیدا ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اطعم الطعام، ایک دوسرے نو کھانا کھلانا ہے۔ کھانے دے اندر ضروری نہیں کہ کوئی لمبا چوڑا انتظام کر کے اپنے بھائی نو کھانے تے بلانا ہے۔ اگر کوئی چاہت دے نال بلائے دال روٹی تے پھر بھی انہوں قبول کر لینا ہے، کوئی دال چاول تے بلائے پھر بھی قبول کر لینا ہے۔ تے ہن اینا بھی نہیں ویکھنا چاہیے اینے تے مرغا ہی نہیں پکایا، لے انہیں میں دعوت بلایا تو کھوایا ہی کچھ نہیں، انہیں میں روٹی ہی نہیں کھوائی، خالی چاہ پہ آ کے فارغ کر دیتا ہے۔ پہلی گل ہے کہ جی کسی نے بلاؤ نا تے او دی عزت احترام کرو، اکرام کرو، فائدہ ہے دے اندر، دل سے محبت پیدا ہوئے گی۔ اگر جیب اجازت نہیں دیں دی، دل سے چاہتے ہوئے کہ میں اپنے بھائی نو اپنے کھانے تے شامل کر لواں، شریک کر لواں، تے میرے کو آئی ہمت توفیق ہے تے آن والے نے بھی چاہیے اپنی زبان نو روک کے رکھے، جو او کھا رہا ہے بھئی تم ہی کھا لے، تے کھا کے خالی ڈکار مار کے نہیں گزر جانا، انہوں دعا دینی ہے اور شکریہ تے جزاک اللہ ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کام اے کرنا ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، ایک دوجہ نو کھانا کھلانا ہے، دل صاف ہو جان گے۔ میں نو چنگی طرح یاد ہے اسا کو 2-3 دوستاں نے مل جل کے نا شہر دے بزرگ علماء انہاں دی دعوت کی تھی۔ میں دسا گیا کہ کھانا کھلان دا فائدہ کنا ہوندا ہے، دل صاف ہو جاندے نے تے دل وچ محبت پیدا ہو جاندی۔
کافی سارے علماء تشریف لے آئے، انہوں دے اندر حضرت حافظ عباس انجم گوندلوی حافظہ اللہ تعالی تے حضرت خطیب شہر حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ بھی تشریف لے آئے تے کھانا کھاندے رہے، نال خوش گپیاں بھی ہوندیاں نہیں، بات چیت ہوندی رہی۔ جدو علماء کرام شیعو کھانا کھا کے چلے گئے، حضرت حافظ اسد محمود سلفی کھانا کھا کے چلے گئے تے حافظ عباس انجم گوندلوی حافظ اللہ اوتھے ہی بیٹھے رہے تے سانو مخاطب کر کے کہنے لگے یار گل سنو، کھانا تے جڑا ہے سی وہ تے بڑا ہی مزیدار تے لذیذ سی، یقین جانو آج دی بیٹھک آج دے کھانے دی وجہ تو میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ اسی کہنے لگے استاد جی ہویا کی؟ کہنے لگے مینوں چنگی طرح یاد ہے کہ میرا کسی معاملے دے اوپر حضرت حافظ اسد محمود سلفی صاحب نال کوئی گل بات ہو گئی تے میرا خیال ہے سی کہ حافظ اسد محمود سلفی صاحب میرے نال ناراض نے، آج مینوں پتہ چلیا او تے میرے نال راضی نے، آج مینوں پتہ چلیا اس کھانے دی برکت ہے کہ او میرے نال راضی تے میرے نال ناراض، تے فائدہ ہویا کہ نہ ہویا؟ تے کھانا کھلانے اندر فائدہ ہے، کھلایا کرو ایک دوجے محبتاں ودیاں نے تے نفرتاں ختم ہوندیاں نے، چاہت پیدا ہوندی ہے۔ اطعموا الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھلا، اور قرآن نے کی دسیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مومن بندے دا کردار ہے وے کہ او اگر کسی نو کھانا کھلاندا تے اللہ پاک دی رضا واسطے کھلاندا ہے، او دے دل وچ خیال اے نہیں ہوندا کہ اے میرے کھانے تے آئے گا تے مینوں فائدہ ہوئے گا، میں اپنا مفاد سیدھا کراں گا، میں اپنا کم سیدھا کراں گا، اپنا فلاں کم نکلواواں گا، نہیں۔ مومن اگر کسی نو کھانا کھلاندا تے او دی نیت ہوندی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، دو کم تے تیسرا کم ہے واصل الارحام، صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی دے نال محبتاں وددیاں نے، دل صاف ہوندے نے، دل قریب ہوندے نے، مل جاندے نے، سبحان اللہ۔ تے جے صلہ رحمی نہ کریے دلاں وچ نفرتاں پیدا ہو جاندیاں نے، دلاں دے اندر کدورتاں پیدا ہو جاندیاں نے، جے صلہ رحمی نہ کریے دلاں وچ دشمنیاں پیدا ہو جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہندا ہے اللہ پاک میری عمر دے اندر برکت فرما دے وے، میرے رزق دے اندر برکت فرما دے وے، اونوں چاہیے کہ صلہ رحمی کریا کرے، اونوں چاہیے رشتہ داریاں ملایا کرے، اونوں چاہیے رشتہ داراں نو قریب کریا کرے، اور رشتہ داریاں نو ملان دی وجہ تو صلہ رحمی کرن دی وجہ تو اللہ پاک بندے دی عمر دے اندر بھی برکت فرما دیندا ہے، اللہ پاک بندے دے مال جان رزق دے بھی برکت فرما دیندا ہے۔ اللہ اللہ، اسی سال ہاں سال منہ وڈ کے بھی سمجھنے آ کہ ساڈے رزق تے برکت ہوئے گی، اسی سال ہاں سال ناراضگیاں پال کے سمجھنے آ کہ ساڈیاں عمرہ تے برکت ہوئے گی، انج عمرہ تے برکت نہیں ہونی، انج رزق تے برکت نہیں ہونی۔ اگر چاہتے ہو کہ رب ساڈے رزق تے برکت فرمائے، رب ساری جوانیاں تے برکت فرمائے، اپنے ناراض شدہ بہن بھائیاں نال مل جاؤ، ناراضگیاں ختم کرو، صلہ رحمیاں پیدا کرو، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک انہوں ملا دے گا، جڑا صلہ رحمی نہیں کرے گا قطع تعلقی کرے گا اللہ پاک انہوں بھی کٹ کے رکھ دے گا، اور جڑا قطع تعلقی کرے پھر اورے گھر سے برکت ہو سکتی، رحمت ہو سکتی، فراوانی نہیں ہوئے گی، تے پھر بیماریاں مصیبتاں نہ آن تے ہور کی ہو۔ گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں گل مکا دیواں۔ تین چیزاں ہو گئی، پہلی چیز کیڑی؟ سلام نو عام کرنا ہے، کرو گے؟ اج سارے سلام لے کے جاؤ گے؟
پتہ چل جائے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تے اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. دوسرا کام یہ کہ ایک دوجے نو کھانا کھلانا ہے, محبتاں پیدا کرنیاں نے, محبتاں ونڈنیاں نے آپس اندر. تیسرا کام یہ کہ صلہ رحمیاں کرنیاں نے. چوتھا کام تے آخری کام حدیث مبارکہ دے اندر اے وے, آپ فرماندے نے صلو والناس نیام, جنہوں لوگ راتوں سو جان تے اٹھ کے نماز ادا کرنی ہے, یعنی تہجد دا اہتمام کرنا ہے, نوافل پڑھنے نے. حضرات نوافل دا رات میں بھی اہتمام کریا کرو, تہجد پڑھیا کرو, اللہ پاک راضی ہوندا ہے. تہجد پڑھنے والا بندہ اللہ پاک دا مقرب بن جاندا ہے, اللہ پاک دا قریبی ہو جاندا ہے, اللہ پاک دا دوست بن جاندا ہے. اور بندے اگر چاہنا کہ رب میریاں ضرورتاں پوریاں کرے, اللہ پاک میریاں دعاواں التجا سن لوے, تے اپنے رب نو اس وقت پکاریا کر جنہوں لوگ نیند دے مزے پورے کردے ہوندے نے. تو ادوں اٹھ کے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے یا جیسا بھی میسر ہوئے وضو کر کے مصلی پڑھیا کر. 2 رکعت کم از کم پڑھ لے, اپنے رب کو دعاواں کرنا تیرا کام ہے, تیریا دعاواں التجاواں نو قبول کرنا اے عرشاں والے رب دا کام ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھیا کرو. اللہ اللہ اے رات پچھلے پر اٹھنا اے کمال ایمان دی علامت ہے, کمال ایمان دی نشانی ہے. سبحان اللہ. اور جڑا بندہ تہجد گزارے, میرا ایمان تے یقین ہے رب اورے دل نو ہر قسم دی برائی تو پاک تے صاف کر دیندا ہے. آج 4 کام کرنے نے, اگلے الفاظ تے غور کرنا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے, نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ جو میں سنے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا تدخل الجنت بسلام. جڑا بندہ یہ 4 کام کرے گا, 4 چیزاں نو اپنائے گا, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سلامتی دے نال انہوں اپنے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ رب کائنات کہنے والے سماعت کرنے والے سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.